السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ محترم ناظرین، ہمارے سامنے ایک بہت ہی بابرکت مہینہ آنے والا ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ مہینہ بہت ہی خوش نصیب والوں کو ملتا ہے، جن کے قسمت میں یہ مہینہ ہوتا ہے وہ اس مہینے کو پاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا ہمیں سکھائی ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کو برکت والا بنائیے۔ وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے۔ خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے، تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنا بابرکت ہے، کتنی رحمتوں والا، سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اگر کوئی یہ مہینے کو پالے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو تو اس سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کے متعلق کچھ فضائل، کچھ احادیث آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھے جائیں گے تاکہ آپ کے بھی ایمان میں اضافہ ہو اور رمضان المبارک کی فضیلت آپ کے سامنے آتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ذات نے مسلمانوں کے لیے ہر باب میں جس قدر فضائل اور ترغیبات ارشاد فرمائے ہیں، ان کا اصل شکریہ اور قدردانی تو یہ تھی کہ ہم ان پر مر مٹتے، مگر ہماری کوتاہیاں اور دینی بے رغبتیاں اس قدر روز افزوں ہے کہ ان پر عمل تو درکنار، ان کی طرف التفات اور توجہ بھی نہیں رہی۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے حق تعالی شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، مگر جب ہی ہے کہ اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم جیسے محروموں کے لیے یہ مہینہ رمضان رمضان چلانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا دل کی کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار افطار کی اجازت فرما دینے کے روزے کا اہتمام فرماتے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً منع فرمانا پڑا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت اور طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی بھی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی بھی پلا دے تو اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ناظرین، 4 چیزوں کی اس میں کثرت کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے اس مہینے میں خاص طور سے، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارے کار نہیں۔
پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ محترم ناظرین سامعین، 4 چیزوں کی کثرت اس مہینے میں کرنا ہے، اس کو ہمیں اپنے دماغ میں بٹھا لینا ہے اور تمام مہینے میں ان 4 چیزوں کی کثرت کرنا ہے۔ پہلی 2 چیزیں جو ہے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور کلمہ طیبہ بار بار پڑھتے رہنا ہے اور استغفار بار بار پڑھتے رہنا ہے، اٹھتے بیٹھتے سحر میں افطار میں استغفار کی کثرت کرنا ہے۔ اور دوسری اور 2 جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جنت کی طلب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرنا ہے، جنت کی طلب کرنا ہے، اور پھر آگ سے پناہ مانگنا ہے، جہنم سے آزادی کی دعا کرنا ہے، جہنم سے پناہ مانگنا ہے، جہنم سے چھٹکارے کے لیے رو رو کر اللہ سے بار بار دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنی وسعت دی ہے اگر کسی کو کہ وہ روزے دار کو افطار کرا سکتے ہیں تو بالکل کرانا چاہیے، بہت بڑا ثواب ہے۔ جیسا کہ آپ نے حدیث میں سنا کہ صحابہ نے پوچھا ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ کھانا کھلانا ہی ضروری نہیں، ایک کھجور بھی کھلا دے یا پانی بھی پلا دے تو اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔